بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ میسج آف اسلام یوٹیوب چینل کے دلی شکریہ کے ساتھ احمدیہ کہانی ان صاحب کی زبانی اس یوٹیوب کے چینل کے ناظرین کے لیے پیش خدمت ہے۔ 1974 میں اسی پاکستان میں مرزائیوں کے خلاف تحریک ختم نبوت چلی تھی۔ سارے مسلمانوں کے فرقے مرزائیوں کو کافر قرار دینے کے لیے احتجاج کر رہے تھے، بلکہ مرزائیوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ مرزائیوں کے جذباتی مسلمان گھر لوٹ رہے تھے۔ جب تحریک عروج پہ تھی تو مرزائیوں کے خلیفہ مرزا ناصر احمد نے پاکستان کے اخباروں میں ایک اشتہار دیا کہ مسلمانوں، اگر تمہیں تحریک ختم نبوت پہ ناز ہے تو ہمارے مکان نہ جلاؤ، ٹی وی پہ آ کے مناظرہ کر لو۔ وہ چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا۔ مرزائیوں نے مسلمانوں کو شاہ جی مناظرے کا چیلنج دیا۔ پورے پاکستان میں وہی خاموشی تھی جو جنگ خندق میں تھی۔ یہ تاریخ ہے، یہ مسلمانوں، یہ اس ملک کی تاریخ ہے۔ میں کوئی مصر یا لبنان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو مطبوعہ مصر جا کے دیکھنا پڑے یا لبنان کی چھپی ہوئی کتابیں آپ کو نہیں، میں تو زندہ موجود بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کی تاریخ میں مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دیا۔ اس زمانے کا بزرگوں کے ذہن میں شاید نام ہو، تحریک ختم نبوت کے حوالے سے شورش کاشمیری ایک نام تھا، ادیب، صحافی، شاعر شورش کاشمیری۔ پنجاب کے سارے مولوی مذہبوں کے اکٹھے ہو کے، بچوں میری طرف دیکھو، شورش کاشمیری کے پاس گئے اور شورش کاشمیری کو کہتے ہیں ختم نبوت کی تحریک زوروں پہ تھی لیکن کام بگڑ گیا ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ علماء کرام نے کہا مرزائیوں نے مناظرے کا چیلنج دے دیا ہے۔ تو شورش کاشمیری کہتا ہے کہ مناظرے کا چیلنج قبول کرو، مناظرہ کرنا تم مولویوں کا کام ہے، میں تو کلین شیو مسلمان ہوں۔ ہاں، مناظرہ تم کرو نا، تم علماء کرام ہو، مذہبوں کے عالم ہو، تم مناظرہ کرو۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے علماء نے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، لاہور شہر میں شورش کاشمیری کے آفس میں بیٹھ کے ان علماء نے کہا تھا شورش صاحب علم کی کمی تو ہم میں نہیں ہے لیکن بات مناظرے کی ہے، لہذا شیعوں کے مولوی اسماعیل سے رابطہ کرنا۔ جیتا جاتا مجمع ہے، ذرا رحمت فرما۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے سر، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ شیعوں کے مولانا اسماعیل سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ پاکستان کے پنجاب کے مولویوں نے ملک صاحب شورش کاشمیری کو آپ کی قوم کے مرد قلندر وکیل آل محمد کا رابطہ نمبر دیا۔ شورش کاشمیری نے فون کر کے پہلا فقرہ یہ کہا، مولوی اسماعیل تو مشکل کشا کا مرید ہے، زحمت فرمائے، زحمت فرمائے۔ ماشاءاللہ، جیتا جاتا مجمع ہے۔ پچھلے بھائیوں تک بھی میری یقیناً آواز پہنچ رہی ہے۔ شورش کاشمیری کے فکر دیانتداری سے دے رہا ہوں۔ اس نے کہا مولوی اسماعیل تو مشکل کشا کا مرید ہے، ہماری مشکل آسان کرنے اسلام آباد آنا پڑے گا۔ مبلغ اعظم نے کہا کہ تیرے پاس تو میرے فون کا نمبر ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا پنجاب کے سارے فرقوں کے مولوی میرے پاس تشریف لائے ہیں اور انہوں نے آپ کا نمبر دیا ہے۔ مبلغ اعظم فرماتے ہیں شورش بھائی آپ ان سے واقف نہیں ہیں، میں 40 سال ان میں رہ کے آیا ہوں۔ یہ رات کے اندھیرے میں مدد مانگ لیتے ہیں، دن کی روشنی میں مکر جاتے ہیں۔ اسماعیل ٹیلی فون پہ نہیں آئے گا، ان مولویوں کو میرے دروازے پہ بھیجو تاکہ یہ مولوی بھی مان جائیں کہ وسیلے کے منکر سارے آئے۔ متوجہ پہاڑ کا مجمع آپ سے، آپ زندہ سلامت رہے، بڑی مہربانی۔ وقت زیادہ نہیں ہے، وقت زیادہ نہیں، آپ سے ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہ رہا، میں آپ کی سوچوں سے بھی جلدی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ مبلغ اعظم کتابیں لے کے اسلام آباد گئے، شیعہ وکیل آل محمد کتابیں لے کے مرزائیوں سے بحث کرنے کے لیے اسلام آباد۔ کرسیوں پہ علامہ نورانی بھی تھے، مفتی محمود بھی تھے، سپاہ صحابہ کا دادا وقت نہیں ہے کہیں تو کس سے کہیں، عجیب صورتحال ہے۔ جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر کہا تھا
ان کی اولاد کہہ رہی ہے ملک ہمارا ہے. نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا. جن کے بڑوں نے بانی پاکستان محمد علی جناح کو کافر کہا تھا، انہی کی اولاد کہہ رہی ہے پاکستان ہمارا ہے. یہ شروع سے ان کی چالاکیاں ہیں. وارثوں کو کافر کہتے ہیں، ورثے پہ قبضہ رکھتے ہیں.